الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تعلقات رکھنا پڑتا ہے. اپنے تو گھر والے، ان سے کسی صورت میں وہ الگ نہیں ہو سکتا، لیکن گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے ہٹ کر کچھ اور لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنے دوست احباب میں شمار کرتا ہے. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے اندر دوستوں کے ساتھ اور دوستی اختیار کرنے کے تعلق سے جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بھی اور خود احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بھی اس سلسلے میں بڑی رہنمائی ملتی ہے. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے غلط لوگوں کو اپنا دوست اختیار کیا تھا، اس وقت ظالم لوگ کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے ظالم کہیں گے یا لیتنی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے کیا کر دیا، میری زندگی میں نے کیسے بگاڑ دی، کاش کہ میں رسول کے طریقے کو اپناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا اور غلط راستے پر لے گیا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اللہ کا حکم آنے کے بعد، اللہ کے فیصلے کے آنے کے بعد اس دوست نے مجھے غلط راستے پر لگا دیا تھا. جو اللہ سے دوری کا راستہ تھا، جو حق تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کا راستہ تھا، یہ دوست مجھے لے گئے تھے. افسوس کرے گا بندہ اس وقت جو قیامت کے دن اپنے زندگی کی، دنیا کی زندگی پر غور جب کرے گا، اس کے سامنے جب معاملہ آئے گا کہ میں نے زندگی کے اندر کس کو اپنا دوست بنایا. یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اور بہت سے آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ انسان زندگی گزار رہا ہے تو کن کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. اس لیے کہ دوستی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کچھ سوچتا نہیں، محبت میں، دوستی میں آدمی کچھ سے کچھ کر گزارتا ہے. دوستی اختیار کرنے کے تعلق سے بھی شریعت کی پاکیزہ تعلیمات یہ ہیں کہ مرد مرد ہی سے دوستی رکھے گا، مرد کی دوستی کسی عورت سے نہیں ہو سکتی. اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کے ساتھ دوستی کرے، ایک عورت مرد کے ساتھ دوستی کرے، جس کو کتنے بھی اچھے نام سے جو ہے یاد کیا جائے. اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک مرد ہوتے ہوئے وہ عورت کے ساتھ بلا ضرورت بات کر رہا. انتہائی شدید ضرورت کے وقت اس کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر دوستی رچاتا ہے، چاہے وہ اسکول کے پڑھنے والے ہوں، آفس میں کام کرنے والے ہوں، یا کسی اور جگہوں پر ملاقات ہونے والے ہوں، اگر ان کو دوستی ہوتی ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، ان کا تعلق کسی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو یہ انتہائی نازیبہ بات
اور یہ ایسی بات ہے کہ اسلام نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی، دونوں کے راستے اسلام نے متعین کیے۔ اب اس کے بعد مردوں کے لیے بھی جب دوست اختیار کرنے کا وقت آیا تو وہاں بھی ہدایت دی گئی کہ دوستی کس کے ساتھ رچائی جائے۔ کبھی تو ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے معیار کے مطابق لوگوں کو سوچتے تھے کہ یہ ہمارے معیار کا آدمی ہے کہ نہیں۔ اب تو یہ سب معیارات ختم ہو گئے۔ اب ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کام کرنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں ساتھ جانے والے، وہ بس یا پھر جو ہے دوسرے جگہوں پر ملنے والے، ان کو جو اپنا دوست بناتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دوست اس کو جہاں لے جاتا ہے اس طرف جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر کوئی آدمی خوب غور کر لے، سوچ لے کس کے ساتھ وہ اپنی دوستی رچا رہا ہے، کس کے ساتھ اس نے اپنی دوستی رکھی ہے۔ دوست بنا رہا ہے تو کس کو دوست بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی دوست اس کو کل کو اچھے راستے سے ہٹانے والا بھی ہو سکتا ہے، یہی دوست اس کو اچھی طرف لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا اس کو، اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنے اور بروں کے ساتھ دوستی رکھنے کو بڑی مثال دے کر فرمایا۔ اور اس سے پہلے قرآن پاک کی بھی یہ ہدایت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار جو بندے ہوتے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو دوستی اختیار کرنے کے تعلق سے قرآن کی یہ واضح ہدایات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کی جائے جو اللہ کے مخلص ترین بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے قول و عمل کے سچے ہوتے ہیں، جو اپنے کردار کے اعتبار سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، وہ لازمی طور پر اپنے دوست کو بھی صحیح راستے پر لے آئے گا۔ اگر وہ غلط راستے پر جاتے ہوئے اس کو دیکھے گا تو اس کو اچھی بات کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، بھلائی کے کاموں کی طرف اس کو لے جائے گا، غلط باتوں سے اس کو روکے گا، شریعت کے اندر جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کے کرنے سے اس کو بھلے انداز میں روکے گا۔ اور اس کے بالمقابل اگر آدمی برا ہے، اس نے دوستی ایسے غلط آدمی سے رکھی ہے جس کے عادات اچھے نہیں، جس کے اطوار اچھے نہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کا کردار اچھا نہیں، جس کا طور و طریق اچھا نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ آدمی دوستی رکھتا ہے تو وہ شخص اس کو اپنی طرح سے اپنے ہی راستے پر لے جائے گا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بہت مشہور مسئلہ کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اسی طرح سے ہو جائے گا آدمی۔ اسی کو تو حدیث میں فرمایا گیا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، پرہیزگار بندے، متقی بندے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو شریعت اسلامیہ کے علوم کے حاملین، جن کے اخلاق بہتر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے ساتھ جانے آنے میں آدمی کے لیے ہر وقت بھلائی بھلائی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثال دے کر، حامل المسک نافخ الکیر، دوستی رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں آدمی کے لیے، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا
اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی مشک اور خوشبو اپنے ساتھ رکھتا ہے. عطر کی دکان ہے، خوشبو کی دکان ہے، اس آدمی کے پاس آدمی جائے گا، یا تو وہ وہاں سے عطر اور خوشبو خریدے گا، اس کے دل کو سکون ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو معطر کرے گا. اور اگر خریدتا نہیں تو اس کے پاس جانے سے، وہاں بیٹھنے سے اس کو کچھ جو ہے خوشبو وہ لگا دے گا، اس سے اس کو جو ہے راحت ہو جائے گی، سکون حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں تو کم از کم وہاں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو خوشبو حاصل ہو گئی، اس کی ناک نے خوشبو محسوس کی. اور اس طرح سے ہر لحاظ سے تھوڑی دیر بیٹھنا، بڑی لمبی دیر بیٹھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بالکل یہی مثال ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رچانے کا یہی فائدہ ہے کہ وہ سراسر ہماری عاقبت کی بھی فکر کریں گے، ہمارے آخرت کے سلسلے میں بھی ان کو فکر رہے گی. ہم اگر غلط راستے پر جا رہے ہیں تو اس غلط راستے سے وہ ہمیں روکنے والے ہوں گے. اس کے بالمقابل جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، نافخ الکیر، بھٹی چلا رہا ہے، آگ پھونک رہا ہے، لوہار ہے جو اپنے بھٹی میں جو ہے لوہے کا کام کرتا ہے، تو اس آگ کو جلانے کے لیے وہ جو ہے پھونکتا رہتا ہے. کوئی آدمی وہاں جائے گا، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو اس کی آگ کے جو ہے تھوڑے ہلکی جو آگ اڑے گی وہ اس کے کپڑوں پر اڑ جائے گی، اس کے کپڑوں کو بھی جو ہے نا داغ لگ جائیں گی. نہیں تو کم از کم اس کا جو ہے اس کی گندگی یا اس کا جو ہے دھواں اس کے ناک میں جائے گا، اس کو پریشان کرے گا، اس کو تکلیف ہوگی. برے لوگ، ان کی مثال بالکل یہی ہے کہ بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھا جائے. گندے لوگوں کے پاس بیٹھنے پر، غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے کی مثال اس طرح سے جو ہے غلط کام کرنے والے، جس کو کہہ لیجیے غلط کام کرنے والے جن کا کوئی کردار اچھا نہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بتلایا کہ بالکل اسی طرح سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یا تو کپڑے جل جائیں گے، کپڑے گندے ہو جائیں گے، اس کی بو جو ہے، اس کی بو سے جو ہے تم پریشان ہو جاؤ گے. یہ واضح ہدایات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لیے دوستوں کے طور پر کس کو اختیار کیا. آج معیار دوستوں کو اختیار کرنے کا کس طرح کا معیار ہو گیا. غلط راستے پر لے جانے والوں کو اپنے لیے دوست بنانا یہ کوئی معیار نہیں. مسلمان کے لیے تو یہ معیار نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے دوستی کا معیار اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا. اصلاً اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوری امت کے افراد کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اور خیر کے کام کرنے والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی جائے. وہ آپ کے پیسوں کو بھی ضائع ہونے نہیں دے گا، وہ آپ کے پیسوں کا بھی صحیح استعمال کرنے کی طرف آپ کو توجہ دلائے گا، وہ غلط کاموں کے کرنے سے آپ کو روکے گا. یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. آج اسی وجہ سے ہمارا جو ہے نوجوان بگڑتا جا رہا ہے. اس کے سرپرستوں کو بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے فرزند نے کس کے ساتھ دوستی رچائی ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، ان کی نظر نہیں ہوتی. حالانکہ پرانے زمانے کے اندر لوگ ان سب چیزوں پر نظر رکھا کرتے تھے کہ ان کی کن کے ساتھ اس کا جانا ہوتا. ایک کالج میں پڑھنے والا، اسکول میں پڑھنے والا، وہ اگر غیر محنتی لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کے اندر سے بھی پڑھائی کا شوق ختم ہو جائے گا، محنت کا شوق ختم ہو جائے گا اور پھر وہ بھی انہی کی طرح سے ہو جائے گا. اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہمیں اپنے دوستوں کے تعلق سے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کن کو اپنا دوست بنائے رہے ہیں.
کل کو یہ دوست قیامت کے دن ہمارے لیے وبال کا تو باعث نہیں بنیں گے، جس کو قرآن پاک نے صاف طور پر کہا ہے افسوس کریں گے لوگ کہ میں نے کس کو دوست بنایا تھا زندگی کے اندر، کن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا تھا۔ اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے میں انسان کے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کے مطابق زندگی گزارے اور ایمان کے مطابق اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔